اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ اللہ سب عالموں کی ربوبیت کرتا ہے، اور رحمان بن کر بلا بدل بلا طلب دیتا ہے، رحیم بن کر تنظیم کرتا ہے۔ اس میں بھی رحم کا مادہ اس کی شامل ہے تاکہ کوئی شے جو ہے وہ ضائع نہ ہو، ہر شے یوٹیلائز ہو، اور پھر اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کو سدھارتا ہے۔ اس کے لیے بھی اس نے خاص وقت مقرر کیا ہے۔ جب پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ مالک الملک بنتا ہے، پھر انسان کی نہیں چلتی، پھر اللہ کی چلتی ہے۔ یہ تینوں طریقے ربوبیت کے ہیں، انسانوں کو آگے بڑھانے کے ہیں، پرورش کرنے کے ہیں، مخلوقات کو آگے بڑھانے کے ہیں۔ تو انسانوں کی روحانی ربوبیت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے، انبیاء کو بھیجا، رحمان بن کر قرآن نازل کیا، اویئرنیس دی بلا بدل بلا طلب، پھر تنظیم کی، رحیم بن کر تنظیم کی، کوئی شے جو دی گئی ہے وہ ضائع نہ ہو، اس نے اعمال کا نظام رکھا، اچھے اعمال کا کئی گنا بدلہ رکھا، یہاں شاباش ہے، اور پھر سدھار کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے نظام رکھا ہے۔ عذاب کی صورتیں جو ہے وہ انسانوں کے اوپر آتی ہیں۔ اللہ کی کوئی بھی صفت جو ہے وہ لینے والی صفت نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے ہاتھ کو ہمیشہ لینے والے ہاتھ کے اوپر بتایا ہے، یعنی انسان دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا ہاتھ نہ بنے، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، انسان کو لینا بھی پڑتا ہے۔ تو دینے والوں کو جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ دلائی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ انسانوں کی ضرورتوں میں انسانوں کا خیال رکھیں، لیکن یہ دینے والے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، یا دینے والے کے رخ سے اگر دیکھا جائے تو صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اس صدقہ دل سے، خوشی سے انسان جو ہے وہ اپنے مالوں میں سے کچھ نکالے، اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہاں پہ صرف کرے، دینے والا ہاتھ بنے۔ اور لینے والے کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کو خوشبو کی طرح پھیلائے، دینے والے کے پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لینے والے کے پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا ہے کہ وہ خوشبو کی طرح اسے پھیلائے، جس سے خوشبو پھیلاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ دینے والا جو ہے وہ اس کو پھیلائے۔ اور دینے والے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کہی گئی ہے، لینے والے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کہی گئی ہے کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس لیے کوشش کرے کہ کسی سے کچھ لینا نہ پڑے، بلکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے۔ جب تک ضرورت ہے جب تک لے لے، کوئی بات نہیں، اور اس کے بعد پھر سیلف سفیشینٹ ہو، نہ صرف خود سیلف سفیشینٹ ہو بلکہ انسانوں کو دینے والا بنے۔
تو دونوں پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. اس کے اوپر بہت سی احادیث موجود ہیں. انسانوں کو صدقات دینے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لینے والے کو کہا گیا ہے کہ بس اپنی ضرورت پوری کرو لیکن ڈپینڈنٹ نہیں بنو، اللہ پہ اپنا توکل کرو. اور اس کے بعد اس حد تک پہنچو کہ تم دینے والے ہاتھ بن جاؤ. تو اس لیے جو بھکاری لوگ ہوتے ہیں جو مستقل لینے والے بنے رہتے ہیں ان کو کبھی پروموٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ڈسکریج کیا گیا. قرآن حکیم میں بھی اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا، احادیث میں بھی اس کو ڈسکریج کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد کریں. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکریج کیا، کہا تم تو اچھے مضبوط ہاتھ پیر کے آدمی ہو، کیوں ایسا کہتے ہو؟ کچھ کام کاج نہیں جانتے؟ کہا کہ ہاں جی کچھ کام کاج نہیں جانتا، میں پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ کاروبار بھی نہیں کر سکتا، کام کاج بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بھی نہیں لا سکتے؟ بولا ہاں یہ کام کر سکتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کو رسی اور کلاڑی جو ہے وہ مہیا کر دے؟ تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ جی رسی ہے، یہ کلاڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اس کو شہر میں لا کے بیچو اور اپنا زندگی کا خرچہ جو ہے وہ اپنے زندگی کے لوازمات پورے کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو ہے وہ کبھی یہ بات نہیں ملتی کہ انسان دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے. ہاں البتہ کوئی بیماری آ جاتی ہے انسان کے اوپر، کاروبار کے اندر کوئی لاس ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقات دینے کے لیے اگر کوئی شخص تمہارے پاس سفید پوش بھی آئے اور وہ گھوڑے پر بھی سوار ہو تب بھی اس کے متعلق یہ بدگمانی نہ کرو کہ وہ واقعی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی جو ہے وہ احادیث کے اندر آئی. یعنی انسان جو ہے وہ بدگمانی میں پڑ جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جی ان کی جاب بھی ہے پھر بھی پیسے مانگتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں جی وہ تو جب سے فالج کا حملہ ہوا جب سے جاب نہیں ہے. ایسے بدگمانیاں جو ہیں وہ انسان اپنے ذہن میں پال لیتا ہے، ان کا اپنا گھر ہے. اصل میں جو نہیں دینے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی بدگمانی پال لیتے ہیں. ایک جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے ان کو، تو وہ جسٹیفیکیشن ان کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، حالانکہ وہ حق نہیں ہوتا بلکہ وہ ایلیوژن ہوتا ہے صرف. تو نہیں دینے والے جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کہیں نہ کہیں سے بنا لیتے ہیں، کسی بھی جھوٹ بات کو گھڑ کر افترا کر کے، اور ایسی باتیں جو ہیں وہ پھیلا دیتے ہیں. ایسے میں انسانوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ صدقے دل سے جو ہے تحقیق کر لے تو بہت ہی اچھی بات ہے. وہ سب سے زیادہ مناسب بات تو یہی ہے کہ تحقیق کے ساتھ کسی کو کچھ دے دیا جائے. اور اگر تحقیق نہ کر سکیں، اتنا وقت نہ ہو یا اتنی سہولت نہ ہو، تحقیق اصل میں وہ اس وقت خود بخود ہو جاتی ہے جب انسان کا انسان سے تعلق پیدا ہوتا ہے. جب ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو خود بخود اس کے معاملات بھی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو ہے وہ آدم بنایا ہے، انسان بنایا ہے. آدم وہ جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا طریقہ جو ہے وہ اپناتا ہے. ایسا انسان جو ہے وہ آدم کہلاتا ہے. انسان بنایا اللہ نے ہم کو.
انسان وہ جو انسیت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی اور رشتہ داری کے تعلقات رکھتا ہے. انسان رشتہ داری کے تعلقات رکھنے والا، محبت رکھنے والا انسان ہے. انسیت ہے اس کے اندر، دوسرے سے تعلق پیدا کرتا ہے. اور آدم جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہتا ہے، آپس میں لین دین، معاملات ایک دوسرے کے ساتھ. یہ آدمیت کا مقام ہے. تو انسانیت اور آدمیت کے مقام کے اوپر جب انسان رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ باخبر رہتے ہیں. باقاعدہ نمازوں کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترجیح دی گئی ہے. 27 گنا زیادہ ثواب بتلایا گیا اس کا. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق پیدا ہوتا ہے. 27 آدمی جو ہے وہ گاؤں کے اندر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، 27 گنا ثواب جو ہے وہ ان کو ملتا ہے. جمعے کی نماز کا ثواب جو ہے وہ 100 گنا بتایا گیا ہے، کیونکہ 100 افراد جمع ہوتے ہیں وہاں پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. حرم میں نماز کا ثواب جو ہے 1,00,000 گنا بتایا گیا ہے. لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. اسلام جو ہے وہ ایک بہت پریکٹیکل قسم کا دین ہے. وہ انسانوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ دینے، ان کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے. یہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جو کہ چل رہا ہے، اور اسلام نے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا ہے. تو پھر بھی لینے والے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور دینے والے کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ تحقیق کر کے دیں. مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. تو تحقیق کر کے انسانوں کو، ان کے معاملات کو سمجھ کر، اور اس کے بعد ان کو، جو گرا ہوا انسان ہے اس کو اٹھا کر کھڑا کرنا، یہ انسانیت کا کام ہے، یہ آدمیت کا مقام ہے. اس کو جو ہے وہ قرآن حکیم نے جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے. لیکن کسی انسان کو بھکاری بنا دینا، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ بھکاری نہیں بناؤ کسی کو، اسے اٹھا کے کھڑا کرو، اور جب وہ پیروں کے اوپر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اس بات کی سمجھ بوجھ دو کہ تمہارا کام جو ہے وہ لینا نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام جو ہے وہ دینا ہے. دینے کے قابل بنو، صرف اپنا خرچہ ہی نہیں اٹھاؤ بلکہ جو تم سے کمتر لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھو. یہ ایک انسانی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے معاشرے کے اندر. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھکاری کو اور بھکاری بنا دیتے ہیں، اور جو بھکاری ہے وہ بھی بھیک لینے میں جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہا ہے. وہ بول رہا ہے کہ جی کچھ کام نہ کرنا پڑے، بس مجھے جو ہے وہ لوگ لا کر جو ہے وہ فیڈ کرتے رہیں بس. یہ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی سوچ ہے جو کہ لینے والے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو ربوبیت کرنا چاہتا ہے، ان کی روحانی ربوبیت چاہتا ہے، آگے بڑھانا چاہتا ہے، ان کو اسفل سافلین، نیچے گرانا نہیں چاہتا. اور یہ بھکاری لوگ جو ہیں اور ان کو دینے والے جو ہیں وہ نہ صرف انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں بلکہ لینے والے کو جو ہے وہ اور مزید نیچے گرا رہے ہیں. اس کو گرانا نہیں ہے بلکہ اٹھانا ہے، اس کی پرورش کرنا ہے، ربوبیت کرنا ہے. بچے جب تک کمزور ہوتے ہیں اس وقت تک ان کو انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے،
اس کے بعد انگلی چھڑائی بھی جاتی ہے تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے. کبھی گرتے بھی ہیں، گرنے کے بعد سنبھلتے بھی ہیں، اور اس کے بعد خود چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ایک وقت تک باپ باپ جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں، فائنینشیلی فیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد بچے جب کسی قابل کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے پیروں کے اوپر، اس کے بعد پھر وہ ماں باپ کو فیڈ کرتے ہیں. یہ نظام ہے جو کہ باقاعدہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے کہ جس کو جو ضرورت ہے اس کو اس وقت جو ہے وہ مہیا کی جائے. اس کو ہی عدل کہتے ہیں اور اس کو ہی احسان کہتے ہیں. عدل برابری کا بدلہ دینے کو کہتے ہیں. جس کی جو حیثیت بنتی ہے، جس کا جو حق بنتا ہے، حقدار کو اس کا حق دے دینا، اس کو عدل کہتے ہیں. اور ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کر دینا، اس کو احسان کہتے ہیں. کسی میں کوئی کمی ہے، اس کی کمی کو جو ہے وہ پورا کر دینا، اس کو احسان. تو اللہ نے عدل کا بھی حکم دیا اور احسان کا بھی حکم دیا. الغرض اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے وہ دینے والا بنانا چاہتا ہے. رب العالمین اپنی صفات انسانوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے. تو اس لیے کسی بھکاری کو ہمیشہ بھکاری بنا دینا یا مستقل بھکاری بنا دینا، یہ اسلام کا پرپس نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مقصد نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے، وہ خود اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں، اور نہ صرف اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں بلکہ ان سے کمتر جو لوگ ہیں ان کو فیڈ کریں تاکہ وہ لوگ بھی اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو سکے. الغرض اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے، تزکیہ چاہتا ہے، ان کا ڈیولپمنٹ چاہتا ہے ان کا. تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے، تزکیہ اسی صورت میں ممکن ہے. تو ربوبیت کا یہ انداز جو ہے یہ تقاضا ہے، اور دونوں بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف بار بار نشاندہی بھی کرتا ہے. ہم قرآن حکیم کو روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا نے جس مقصد کے لیے کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جس مقصد کے لیے اس نے انبیاء کرام کو بھیجا، وہ مقصدیت ہمارے سامنے آ جائے. تو ابھی آج کے دن جو ہے وہ ہم اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. اس پر کوئی سوال ہے تو لے سکتے ہیں.